معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ سورہ طور کی دوسری نشست ہے، تو انشاءاللہ رحمان جو باقی آیات ہیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بس وہ فریب اسلام کے لیے کریں گے، یہ ان پر ہی پڑیں گے، ان کے مکر و فریب کا جو نقصان ہے وہ ان پر ہی ہوگا۔ یعنی جو بھی بندے مکر و فریب کریں گے، یعنی وہ اللہ کو جھٹلائیں گے، یعنی وہ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، وہ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، وہ دین اسلام کو مانیں گے نہیں، تو ان کا نقصان جو ہے صرف انہیں ہی اٹھانا پڑے گا جو ایسا کریں گے۔ پھر اگلی آیت میں یا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور خدا ہے، یعنی یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں آخر یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ کیا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ کیا ان کا کوئی اور خالق ہے؟ کیا ان کا کوئی اور الہ ہے؟ یعنی آخر وہ ایسی جو حرکتیں کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو کیا اللہ سوال کر رہا ہے یا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور خدا ہے؟ کیا ان کو کسی اور نے پیدا کیا؟ کیا ان کو کسی اور نے بنایا ہے؟ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک و مولا ہے، اللہ ہے۔ یعنی پھر اگلی آیت میں ہے پاکی کی اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو مشرکین کرتے ہیں، جن بتوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، وہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے نا، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، 18,000 مخلوقات اس کی محتاج ہیں، یعنی ہر 18,000 مخلوقات وہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ ہر 18,000 مخلوق وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کر رہی ہے، اللہ کی الوہیت کا اعلان میں مشغول ہے، اللہ ہی کے ذکر میں وہ مشغول ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کس نے جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی سے جنا، نہ اس کو کسی نے جنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ جن بتوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، یعنی لات ہے نا، عزا، منات، یہ تو مٹی کے بت ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں، یہ تو ایک ہے نا جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں، اور اس کو معاذ اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ان کے مکر و فریب ہیں، یہ ان کی ہے نا خرافات ہیں، یہ من گھڑت ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کا من گھڑت ایمان ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے یہ کافر اکثر کہا کرتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو پھر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا آپ نازل کر دیجئے۔ کیا فرمایا؟ یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں اور یہ ایسے بے وقوف ہیں ہے نا، ایسے یہ نادان ہیں، جن پر عذاب آنے لگے گا تو یہ عذاب کے وقت بھی یہی سمجھیں گے یہ عذاب نہیں ہے، اور اگر وہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں
تو وہ کہیں گے یہ تو موٹا بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے اور یہ تو بارش برسائے گا. یعنی اتنے یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ اتنے بڑے بد عقیدے ہیں، یہ اتنے بڑے گمراہ ہیں، یہ اتنے بڑے فاسق و فاجر ہیں، یہ اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ ان کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ جب بادل قریب آئے گا، جب بادل قریب آ رہا ہے ان کو عذاب دینے کے لیے، تو بھی یہ سمجھیں گے وہ بادل قریب آ رہا ہے بارش برسانے کے لیے، حتیٰ کہ وہ بادل گر رہا ہوگا، گر کے اس کی موت واقع ہو جائے گی، یہ مر جائے گا. مگر یہ ویسا نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہے کہ یہ بادل بارش برسانے کے لیے قریب آ رہا ہے، پھر وہ مر جائے گا، پھر وہ اس دار فانی سے ختم ہو جائے گا، وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. مگر اس کی یہ ضد ہے کیا؟ بس کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ کافر اکثر کہا کرتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو پھر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا آپ نازل کر دیجئے. آپ سوچیں، یہ کافر اور مشرک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ ابھی عذاب آ جائے اور ہم ابھی مر جائیں، ابھی ہم پر عذاب آ جائے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کلام ہے اور یہ طریقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بہت سارے چانسز دیتا ہے کہ بندہ ایمان لے آئے، بندہ کفر سے توبہ کر لے، بندہ شرک سے توبہ کر لے. اگر کوئی انسان گناہ کرے اس کو اسی وقت موت مل جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ رحمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ کریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو ایک موقع دیتا ہے. کوئی انسان ہزاروں بار لاکھوں بار زنا کرتا ہے مگر اس کو بھی اللہ موقع دیتا ہے. کوئی ایک بار چوری کرتا ہے اللہ اس کو موقع دیتا ہے. کوئی 100 بار بھی چوری کرتا ہے اللہ اس کو موقع دیتا ہے. بار بار انسان گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مواقع دیتا ہے، اس کو موقع فراہم کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحیم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، وہ بڑا رحمان اور بے انتہا رحیم ہے. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحم والا ہے، بہت بڑا کرم فرمانے والا ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ بار بار موقع دیتا ہے. مگر یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو ابھی عذاب آ جائے. تو ان پہ عذاب جب آئے گا نا تو اس وقت 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ہوگی، اس وقت صرف عذاب ہی آئے گا. تو پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، اور انہوں نے جو بت بنائے سب مؤنث نام ہیں. یعنی جو کفار و مشرکین نے جو بت بنائے تھے، ایک کا نام رکھا تھا، ایک کا نام تھا لات، دوسرے کا نام تھا عزت، ہے نا، اور تیسرے کا نام تھا عزا، اور تیسرے کا نام تھا منات. تو ان تینوں بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے اور ان تینوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو اس طرح سے پچھلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی آگاہی کی ہے کہ یہ مشرکین لوگ ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی مسلک نہیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں. یہ من گھڑت بات کو جو ان کو سمجھ آتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اور جو ان کو آسان لگتا ہے وہ اس کو اپنی طرف کر لیتے ہیں. مگر حقیقت میں یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ لوگ مشرک ہیں. پھر اگلی آیت میں ہے جب وہ گمراہی کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ مرد لا علاج ہو جائے تو پھر ایسے مریض کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے ان گناہوں کے مریضوں کو آپ چھوڑ دیجئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ان کفار و مشرکین کو، ان گنہگار لوگوں کو، ان کافروں کو آپ چھوڑ دیجئے، ہے نا. ان گناہوں کے مریضوں کو آپ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اس دن کو پائیں گے جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی جس دن وہ ہلاک ہو جائیں گے اور قیامت واقع ہوگی. یعنی قیامت کے روز، جب قیامت کے دن جب وہ ہولناکیوں کو دیکھیں گے، جب ان کے نامہ اعمال ہے نا ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو جب قیامت میں ہولناکیوں کو دیکھیں گے کہ قیامت کے روز فرشتے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے، تب وہ لوگ ہے نا اس کا انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے کفر و شرک کیا ہے، اس کا یہی خاتمہ ہے اور اس کا یہی نتیجہ ہے اور اس کا یہی انجام ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا رسول کو، آپ ان گناہوں کے مریض کو آپ چھوڑ دیجئے
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ بس تبلیغ کیجئے، آپ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو آپ ان کے درمیان میں پیش کیجئے اور ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، ہے نا، ان مریضوں کو آپ منہ نہ لگیں۔ پھر اگلی آیت میں اس قیامت کے دن وہ ان کا کوئی مکر و فریب کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی ابھی یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، ابھی یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، تو بروز قیامت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یہ صرف ہلاک ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اگلے آیت میں ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور بے شک ظالموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اس کے علاوہ بھی کئی عذابات ہیں، یعنی موت کی تکالیف ہے، یعنی قبر کی تکالیف ہے، موت کے مراحل ہیں، اور قیامت کے میدان میں جو ہے نا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یعنی جو قیامت کے روز جب حساب کتاب کا وقت ہوگا تو جتنے گناہگار زیادہ ہوں گے اور جو انسان جتنا زیادہ گناہ کیا ہوگا وہ اتنا زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ اتنا زیادہ بے چین ہوگا اور یہی آرزو کرے گا بس جو فیصلہ ہونا ہے ہو، بس قیامت کی کارروائی شروع کی جائے، قیامت کی کارروائی شروع کی جائے، ہے نا۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہاں لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، انہیں اللہ کے عذاب کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ صبر کیجئے، کیا آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ پھر اگلی آیت میں ہے بس آپ بے شک ہماری نگرانی میں ہیں، کیا اللہ فرماتا ہے بس آپ بے شک ہماری نگرانی میں ہیں، آپ کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اور آپ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے نا، ہم جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہم محبت سے ذکر کرتے ہیں، کیوں کہ ہمارے لیے رسول کی محبت ہی ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی ایمان ہے۔ اللہ سے محبت تو کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بالکل آسان ہے، مگر جو رسول سے محبت کرتا ہے اسی کا ایمان سب سے عظیم ہے۔ اللہ تبارک قرآن حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے غالباً اور ترمذی میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ اگلے وقت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اے صحابہ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہوگا؟ تو رسول اللہ تو صحابہ نے فرمایا سب سے بہتر اور سب سے بہترین انسان، سب سے عجیب ایمان جو ہے ان لوگوں کا ہوگا جو انبیاء ہوں گے، ہے نا۔ سب سے بہتر ایمان کس کا ہوگا؟ جو نبی ہوں گے، سب سے بہتر ایمان ان کا ہوگا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ جو فرشتوں کا ایمان سب سے بہترین ہوگا، یعنی سب سے بہتر جو ایمان ہوگا جو ہم کو حیرت میں اور تعجب میں ڈال دے، سب سے عجیب جو ایمان ہے وہ کس کا ہے؟ تو پھر صحابہ نے فرمایا فرشتوں کا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا بھی نہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا سب سے بہتر ایمان پھر ہمارا ہوگا یا رسول اللہ، ہے نا، پھر ہمارا ہوگا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے بہتر ایمان اس کا ہوگا جو آنے والے وقت میں ہماری امت آئے گی، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جس نے میرے چہرے کو، جس نے میرے ذات کو دیکھا نہیں ہوگا، جس نے قرآن کے وحی کو دیکھا نہیں ہوگا، جس نے صحابہ کو دیکھا نہیں ہوگا، مگر وہ ہم سے بے انتہا محبت کریں گے، وہ میری محبت میں روئیں گے، وہ میری محبت میں گڑگڑائیں گے۔ سب سے عجیب تر ایمان ان کا ہوگا جو آنے والے وقت میں، ہے نا، آئیں گے اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کریں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، بس وہ یہ کہیں گے کہ ہے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا محبوب ہے۔ یعنی آج کے دور میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو سنی مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں،
جو اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اس نظریے سے یہی سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی، اس پرفتن دور میں بھی، یہ لوگ اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جیسا کہ ہے نا اعلیٰ حضرت کے فالوورز ہیں، وہ اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو یہی لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ عجیب تر ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اور رسول دونوں سے بے انتہا محبت ہو جائے۔ تو پھر اگلی آیت میں کیا ہے کہ ہاں لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، انہیں اللہ کے عذاب کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، بس آپ بے شک ہماری نگرانی میں ہیں، آپ کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، اور آپ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں۔ یعنی جب آپ کھڑے ہوں، نیند سے بیزار ہوں، یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کا ذکر کریں، جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو کیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی آپ تسبیح بیان کریں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور رات کے کچھ حصوں میں اللہ کی پاکی بیان کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور تاروں کے چھپنے کے بعد، یعنی صبح صادق کا وقت، جیسے جیسے روشنی کا پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور سحری کے بعد صبح صادق کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ یہ وقت ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے 2 حصے فرماتے، کبھی رات کے 3 حصے فرماتے ہیں۔ کیا کبھی رات کے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں 2 حصے فرماتے ہیں اور کبھی 3 حصے فرماتے ہیں، ہے نا۔ جب آپ 3 حصے فرماتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رات کی ابتدا میں آپ آرام فرما لیتے ہیں، پھر اٹھ کر تہجد اور رب العالمین کی عبادت میں وقت کو گزارتے ہیں، اور پھر رات کے آخری حصے میں پھر آپ آرام فرماتے ہیں، پھر فجر کے لیے آپ دوبارہ اٹھتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے رات کے 3 حصے کیے۔ اب دوسرا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتیں جو گزاری ہیں اللہ کے ذکر میں، وہ کیسے گزاری ہیں کہ دوسرا تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رات کے 2 حصے کرتے ہیں، ابتدائی حصے میں آرام فرماتے ہیں، اور جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو آپ بیدار ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز آپ ادا فرماتے ہیں۔ تو سورہ طور کا جو ہے ترجمہ مکمل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی یہ فرماتا ہے کہ آپ بھی تبلیغ کریں، آپ کا بھی کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کفار و مشرکین کو تبلیغ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، اور آپ بس تبلیغ کرتے رہیے۔ یہ کفار و مشرکین اگر آپ کو جھٹلائیں گے تو یہ آپ کو صرف نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ مجھے بھی جھٹلاتے ہیں، اور یہ کفار و مشرکین جو آپ کو جھٹلاتے ہیں ان کو جھٹلانے دیجئے۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شدید عذاب دے گا، اور وہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کیا حکم دیا کہ اے محبوب آپ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، آپ بھی کھڑے ہو کر ہے نا ذکر کر لیا کریں، ہے نا۔ اس کے بعد رات کے کچھ حصوں میں اللہ کی پاکی بیان کر لیا کریں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا جو رحمت للعالمین ہے، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی میرے مصطفیٰ کو یاسین کہا، کبھی میرے مصطفیٰ کو طٰہٰ کہا، کبھی میرے مصطفیٰ کو مزمل کہا، کبھی میرے مصطفیٰ کو مدثر کہا، ہے نا، کبھی اول کہا، کبھی آخر کہا، کبھی ظاہر کہا، کبھی باطن کہا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی ساری عظمتیں دیں، کتنی ساری رفتیں دیں، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور فرمایا حبیب اللہ، یعنی میں اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اپنے محبوب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور محبت کی انتہا کر دی، اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی کہ قرآن کریم میں جب بھی
اپنے محبوب کا نام لیا، اپنے محبوب کا ذکر کیا تو ادب کے ساتھ ذکر کیا، ادب کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو اتنا بڑھایا کہ کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، میرے سائے میں کھڑے ہیں، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی ساری عظمتیں عطا فرمائیں، کتنے ساری رفتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ آپ جو تبلیغ کرتے ہیں اس کے لیے آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کیجئے، جو بھی وقت آپ کو ملے رات کے حصے کا اس میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ تو سوچیں کس طرح سے اللہ کا ذکر ہمارے لیے محترم ہے، کس طرح اللہ کا ذکر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ رات کے رات میں آپ جو ہے اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذکر کرنے کو کہا، ذکر کرنے کی تنبیہ دی، تو ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم بدکار لوگ ہیں، ہم سیاکار لوگ ہیں، ہمارا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اگر ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا، اور ہماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام تمناؤں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر خواہشات کی تکمیل کرے گا، اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی رات میں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔